السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میرا فیس بک پیج۔ اس پلے لسٹ کے اندر جس کے اندر یہ سب سے پہلی ویڈیو آپ کو دیکھنے کو مل رہی ہے، اس کا نام ہے ریسرچ ود مفتی حسن۔ اے آئی پاورڈ سیریز ہے، اور اس کے اندر مختلف ویڈیوز آئیں گی، لیکن وہ مختلف اس طرح سے ہوں گی کہ ہر ویڈیو کا اپنا ایک ٹاپک ہوگا، لیکن ہوں گی ترتیب وار، کیونکہ اس کے اندر ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو تفصیل سے اور بالترتیب شروع سے آخر تک جو ریسرچ کا ایک پروسیجر ہوتا ہے وہ سکھایا جائے۔ تو اس پلے لسٹ کے اندر آپ کو ترتیب وار کام ملے گا، اور جو بھی اگر آپ میں سے اس پلے لسٹ کے اندر آئے گا تو اس پہلی ویڈیو سے وہ سٹارٹ کرے گا، تو پھر وہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلتا چلا جائے گا۔ اور میری گزارش دوبارہ پھر یہی ہوگی کہ آپ جب بھی میری ان ویڈیوز کو دیکھیں تو آپ ساتھ ساتھ لیپ ٹاپ لے کر اس کے اوپر ٹرائی ضرور کریں اور مشق ضرور کریں۔ وداؤٹ مشق اور ایکسرسائز آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ یہ صرف سننے کی چیزیں نہیں ہیں، یہ پریکٹیکل کرنے کی چیزیں ہیں۔ ایک بات یاد رکھیں کہ آج کے دور میں ریسرچ انتہائی آسان بھی ہے، اور اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو بہت زیادہ آپ اپنا وقت صرف کریں گے، لیکن آپ کے ہاتھ پہ کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ پچھلے ادوار کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہاتھ سے لکھنے کا دور تھا، اور کسی کی آواز ریکارڈ نہیں کی جا سکتی تھی۔ آج کے دور میں اتنے ٹولز آ چکے ہیں، اتنے ریسرچ کے فیچرز آ چکے ہیں، ڈیجیٹل کی کے سافٹ ویئرز آ چکے ہیں کہ اگر آپ ان کو سمجھ لیں تو آپ کے دنوں کے کام گھنٹوں میں ہو رہے ہیں، بلکہ مہینوں کے کام میں اگر کہوں تو دنوں میں ہو رہے ہیں، اور دنوں کے کام چند منٹوں اور گھنٹوں میں ہو رہے ہیں۔ آج دیکھیں تو جو ملازمتیں ہیں وہ ساری ختم ہو رہی ہیں۔ ایک کمپنی کے اندر اگر 200 ملازمین کام کر رہے تھے، اب وہاں پہ 50 ملازمین 200 لوگوں جتنا کام کر سکتے ہیں، کیونکہ اب ٹولز ایسے آ چکے ہیں کہ ایک بندہ دفتر میں بیٹھ کر اپنے ایک لیپ ٹاپ کے ذریعے سے 10 بندوں جتنا کام کر سکتا ہے، اور اتنی ہی تیزی سے کر سکتا ہے جتنا وہ 10 لوگ جو ہے وہ اس کو ایک ٹائم پہ کرتے ہیں۔ تو اس لیے ریسرچ اب بہت آسان ہے، لیکن ریسرچ کو سیکھنے کے لیے آپ کو جس مرحلے کے اندر ریسرچ آپ کر رہے ہو وہاں پہ آپ کو اس متعلقہ ٹول کا پتہ ہونا چاہیے، اور وہ ٹول آپ کا مشیر ہونا چاہیے، وہ آپ کا استاد، یعنی ایسا نہیں ہو کہ وہ آپ کو چلا رہا ہو اور آپ اس کی مرضی کے مطابق چل رہے ہوں۔ ایسا نہیں ہونا، بلکہ اس ٹول کو آپ اپنے مشیر کے طور پر، یعنی اس سے مشورہ لینا ہے، کیونکہ مصنوعی دماغ ہے۔ اس مصنوعی دماغ کو جو سوچنے کی صلاحیت دی گئی ہے وہ سوچتا اچھا ہے، اس کے پاس پیچھے جو ڈیٹا ہے اس ڈیٹا کی بنیاد پر وہ سوچتا بہترین ہے۔ اس لیے آپ اس سے سوچوائیں، اس سے مشورے لیں، اپنے ریسرچ کے حوالے سے اور اپنے ابواب بندی کے حوالے سے، جو بھی آپ نے کرنا ہے اس سے مشورے لینے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اے آئی جو ہے وہ آپ کی ہر بات پہ اتفاق کر لیتا ہے، اور وہ اگر آپ کوئی بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی میں نے یہ کرنا ہے، تو آپ کیا کہتے ہو؟ ہاں، کہتے ہیں آپ ٹھیک کر رہے ہو، آپ صحیح کر رہے ہو۔ اور اگر آپ اس کی کوئی منفی پہلو کو ذکر کرتے ہو، کہتے ہیں ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ تو کبھی بھی آپ اس سے سیکھ نہیں سکتے جب تک کہ آپ کو وہ استعمال کرنا نہ آتا ہو۔ اگر آپ کو وہ استعمال کرنا وہ ٹول نہیں آ رہا، پھر وہ آپ کو ڈرائیو کرے گا، اور ڈرائیورنگ سیٹ پہ وہ خود بیٹھے گا، اور آپ کو نا وہ پیچھے رکھ کر ایک سواری کی طرح وہ آپ کو بیہیو کرے گا۔ لہٰذا ڈرائیونگ سیٹ پہ آپ نے بیٹھنا ہے، اور وہاں بیٹھتے ہوئے آپ نے اس ٹول کا استعمال کرنا ہے، تو پھر وہ آپ کو اچھے مشورے بھی دے گا، پھر وہ آپ کو صحیح طریقے سے گائیڈ بھی کرتا رہے گا۔ وہ کیسے کریں گے؟ انشاءاللہ سٹیپ بائی سٹیپ ہم اس پلے لسٹ کے اندر صرف 10 منٹ کے اندر کی ویڈیو کے اندر ہی ہم لے کر آئیں گے۔ ایک عالم دین کے لیے اس وقت تحقیق کرنا جتنا آسان ہے، اتنا زیادہ ساتھ ضروری بھی ہے، کیونکہ دیکھیں ہم اپنی تحریر کے ذریعے سے، ہم اپنی ریسرچ کے ذریعے سے اپنا لوہا منوا سکتے ہیں۔ اس وقت دیکھیں کہ یونیورسٹی کے جو پروفیسرز ہیں یا یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، ان کے پاس ایک چیز ہے کہ وہ اپنی جتنی بھی ان کے پاس نالج ہے اس کو ڈھنگ سے کسی خاص جرنل، میگزین یا مجلے کے اندر پبلش کروا کے پوری دنیا تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو ہم ایز اے اسکالرز اور علماء ہونے کی حیثیت سے ہمارے پاس علم بہت ہے، لیکن ہم اس کو ڈھنگ سے کسی جگہ تک اگر پہنچانا سیکھ لیں تو ہمارا یہ علم پوری دنیا تک پہنچ سکتا ہے، اور ساری امت اس سے مستفید ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ ریسرچ ہے اور یہ وہ تحقیق ہے جس کو آپ سیکھ کر آج بہت کم وقت میں آپ اپنے ریسرچ آرٹیکلز بنا سکتے ہیں، بہت کم وقت میں آپ اپنی کتابیں لکھ سکتے ہیں۔ بس کوئی ایک فیلڈ متعین کریں،
کوشش کریں کہ اس میں ایم فل اور پی ایچ ڈی کر لیں، پھر ساری زندگی اسی فیلڈ کو لے کر اس میں کتابیں لکھیں، اس میں ریسرچ کریں، اس میں مزید مواد لکھیں، اسی کے اوپر ادارے بنائیں اور ساری زندگی اسی کے اندر لگا دیں۔ اور یہی وہ چیز ہے جو ہم کرنے کے لیے، جو ہمارا زندگی کا ایک مقصد بنا ہوا ہے۔ جب ہم مدرسوں میں آئے تھے تو ہمارا یہی زندگی کا مقصد ہے کہ ہم کوئی بڑا کریں، تو وہ بڑا کرنے کا وقت اب آیا ہے۔ تو میں چاہوں گا کہ علماء کرام وہ اس ریسرچ کو ضرور سیکھیں۔ اسی طرح سے اگر آپ عالم دین نہیں ہیں، آپ یونیورسٹی کے طالب علم ہیں، پھر بھی آپ کے لیے یہ لیکچرز میرے مفید ہوں گے۔ اسی طرح اگر آپ ویسے ہی لکھاری ہیں اور شوق رکھتے ہیں کہ یار لکھوں اور جدید ٹولز کا سہارا لوں اور کم وقت میں زیادہ کام کروں، تو ایسے ایسے فیچرز میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ ان کے استعمال تو ہم بھی کر رہے ہوں گے، لیکن ان کے کچھ ایسے ہڈن فیچرز ہوں گے کہ ان کے ذریعے سے آپ ایسے ایسے پرائمری سورسز بھی تلاش کر کے لے آئیں گے، جو پرائمری سورسز اگر آپ مہینوں لگائیں تو آپ اچھے طریقے سے ان کو کلیکٹ نہیں کر سکتے تھے، لیکن آپ اس کو کر لیتے ہیں یہاں سے۔ اور پھر بھی میں آپ کو یہ بات ضرور کہوں گا کہ لائبریری، جو فزیکل جا کر کسی لائبریری میں بیٹھ کر جو اسٹڈی کی جاتی ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، اس کا کوئی ثانی نہیں ہے۔ البتہ جو ٹولز آئے ہیں، وہ ٹولز آن لائن پڑا ہوا جتنا بھی مواد ہے اس کو گیدر کر کے جمع کر کے آپ کو وہ دے سکتے ہیں، اس کا انالیسس کروا سکتے ہیں، اس کا سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ جو آپ کو مواد وہاں پہ نہیں ملتا، پھر آپ لائبریری کا ہی رخ کریں۔ لائبریری کی اہمیت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اور ہمیں لائبریری سے اپنے کام کی جو کتابیں ہیں ان کا مواد ہمیشہ کے لیے لیتے رہنا ہے۔ البتہ لائبریریز جب ڈیجیٹل ہو چکی ہیں، ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے، ان کا سارا ڈیٹا آن لائن اویلیبل ہے، ویب سائٹ کے اوپر ہے، اور لائبریری کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر پی ڈی ایف شکل میں پڑا ہوا ہے، تو پھر وہاں سے ہم اس پی ڈی ایف کو استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اسی کے ساتھ ساتھ میں اپنے بارے میں بتاؤں گا کہ میں اگر آپ کو کچھ چیز سکھا رہا ہوں تو میرے پاس کیا ہے۔ تو میں خود اس وقت پی ایچ ڈی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا سے میری پی ایچ ڈی چل رہی ہے، اور میں اس وقت اپنا تھیسس لکھ رہا ہوں جو تقریباً نصف سے اوپر ہو چکا ہے۔ یقینی طور پر اس تھیسس کے دوران میں نے اپنا سائناپسس بھی لکھا ہوگا، اپنا پروپوزل بنایا ہوگا، اس کا ڈیفینس بھی کیا ہوگا، اس کے بعد میں نے ڈیٹا کلیکشن بھی کی ہے، انٹرویوز بھی میں نے ریکارڈ کیے ہیں، ڈاکومنٹس بھی میں نے حاصل کیے ہیں، میں نے سفر کیے ہیں اس ڈیٹا کلیکشن کے لیے، اور اس کے بعد پھر میں نے اس ڈیٹا کو اینالائز بھی کیا ہے، اور ایٹلسٹی سافٹ ویئر کا استعمال کرتے ہوئے میں نے اس کے کوڈنگ اور اس کی تھیم کو سلیکٹ بھی کیا ہے، پھر اس کا انالیسس بھی کیا ہے میں نے، پھر جا کر میں نے اس کو لکھنا شروع کیا۔ تو یہ سارے وہ مراحل تھے جو میں نے سیکھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کو بھی سکھاؤں۔ اور اگر جو چیز مجھے نہیں آئے گی تو میں یقینی طور پر وہاں کمنٹ کے اندر یہی کہوں گا کہ آپ آؤ مجھے سکھاؤ۔ تو یہ لرننگ بائی ڈوئنگ اور کولیبریٹو لرننگ کے ساتھ اور اسٹڈی گروپ کے ساتھ ہم نے چلنا ہے۔ یہ دعویٰ میرا نہیں ہوگا کہ میں اس فن کا امام بن گیا ہوں تو لہٰذا آؤ مجھ سے سیکھو، نہیں، بلکہ جو سیکھ چکے ہیں ہم وہ آپ تک پہنچا رہے ہیں تاکہ آپ ابھی سے استفادہ کرو۔ اگر آپ مجھ سے زیادہ یقینی طور پر صلاحیتیں آپ رکھنے والے ہیں تو آپ کو کم از کم اس ویڈیو سے یا ہماری اس پلے لسٹ سے تھوڑا بہت فائدہ اتنا ہو جائے گا کہ آپ کو وہ سہارا مل جائے گا کسی خاص ٹول کا، باقی آپ کام جو پہلے سے کر رہے ہو اسی کو آپ کنٹینیو رکھیں گے۔ تو یہ بات میں نے اس لیے کی کہ کبھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں ریسرچ کے ہر ایک فیلڈ کو جانتا ہوں اور اس کو میں کر نہیں، جو میں کر رہا ہوں پی ایچ ڈی کے اندر وہی میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور جو ٹول میں استعمال کرتا ہوں وہ ٹول آپ کو اس دوران سٹیپ بائی سٹیپ، انالیسس کے لیے کون سا ٹول استعمال ہوتا ہے، ٹرانسکرپشن کے لیے کون سا ٹول استعمال ہوتا ہے، رائٹنگ کے لیے کون سا ٹول استعمال ہوتا ہے، پلیجرزم کے لیے کون سا ٹول استعمال ہوتا ہے، اور ڈیٹا کو پرائمری سورسز کو حاصل کرنے کے لیے کون سا ٹول استعمال ہوتا ہے، یہ جتنے بھی ٹولز ہوں گے جب میں ترتیب وار چلوں گا تو سٹیپ بائی سٹیپ ہر ٹول کو میں آپ کو استعمال کرواؤں گا۔ ایون ورڈ کے اندر جو بہت سارے آٹومیٹک فیچرز ہیں ورڈ میں، کہ ہم اس کے پیچھے جو فہرست ہے وہ کیسے بنائیں گے، فٹ نوٹ کیسے لگائیں گے، اینڈ نوٹ کیسے لگائیں گے، اور اس کی جو بقیہ جو آرگنائزیشن ہے وہ اس کی کیسے کریں گے، وہ ساری چیزیں بھی میں انشاءاللہ اپنے اس ویڈیو سیریز کے اندر بتاؤں گا۔ تو اس ویڈیو کے اندر اور اس پلے لسٹ کے اندر آپ جڑے رہیں، انشاءاللہ ہر اگلی آنے والی ویڈیو کے اندر ایک نئی چیز آپ کو سیکھنے کو ملے گی، لیکن بالترتیب ملے گی۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ اگر آپ
کی کوئی رائے ہو آپ کمنٹ باکس کے اندر اپنی رائے دیں، انشاءاللہ اس رائے کو ویلکم کیا جائے گا اور اپنی میں ان ویڈیوز کے اندر ان کو شامل کروں گا۔ اور اگر کہیں پہ مجھ سے غلطی ہو، میں غلط چیز سکھا رہا ہوں، آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں اور میں انشاءاللہ اپنی درستگی کروں گا اور اپنے آپ کو درست کر کے میں مزید اس کی انشاءاللہ اصلاح کر دوں گا۔ جزاکم اللہ خیرہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں ہم اگلی ویڈیو کے اندر بہت جلد، جس میں ہم اپنے اس کورس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ شکریہ۔